السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ احباب ذی وقار اور معززات و مکرمات اسلامی ماؤ بہنوں، ابھی آپ نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں، ان کے علم میں اور ان کی آواز اور اس خوش الہانی کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید عظیم کتاب ہے، جو بندہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی عظمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آج کا پروگرام عظمت صحابہ و اہل بیت کے حوالے سے منعقد ہے۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، اصل خطابات ہمارے معزز مہمانان گرامی جو تشریف لا چکے ہیں وہ کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے عظمت صحابہ و اہل بیت میں سے ایک پہلو کی طرف توجہ دلانی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اسی وقت سے لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا کھل گئے۔ صحابہ کرام کی عظمت کا ایک حصہ صحابہ کرام کا دفاع بھی ہے۔ دفاع صحابہ یا دشمنان صحابہ کے خلاف ان کی آواز کو بند کرنا، ان کا رد کرنا، نہ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے اور نہ ہی لوگوں کا صحابہ پر سب کو شتم کرنا، طعن و تشنیع کرنا یہ نیا مسئلہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے دین اسلام کی دعوت کو رکھا، جہاں پر لوگ نبی علیہ السلام کے دشمن بنے ہیں، وہیں پر وہ آپ کے صحابہ کے بھی دشمن بنے۔ اسی وقت سے یہود و نصارہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ علیہ السلام کے صحابہ کو اپنی پوری توجہ دو اور کوشش کے ساتھ ہر ممکن نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کو، اپنے نبی کو ان غلیظ اور پلید لوگوں سے اور ان کے ناپاک ارادوں سے
اللہ نے اپنے مخلص بندوں کو محفوظ رکھا ہے، اور یہی ایک وجہ ہجرت مدینہ کی بنی ہے۔ جب صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے اندر رہنا، زندگی گزارنا دشوار اور محال ہو گیا، اللہ کے اذن سے اور حکم سے آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ چلے۔ یہ ایک اہم وجہ ہجرت کرنے کی تھی، وگرنہ آپ جانتے ہیں جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، رہتا ہے، اس کے در و دیوار سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام جب مکے سے نکلنے لگے، انتہائی غمگین حالت میں مکے کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں، تیرے رہنے والوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام پر سب کو شتم کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، صحابہ کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ تو آج نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہی چل رہا ہے جب سے نبوت کا اعلان ہوا اور لوگوں نے نبوت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ دشمنان اسلام نے طرح طرح کی کوششیں کر کے اسلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، آپ علیہ السلام کے مشن کو، آپ علیہ السلام کے اس کام کو روکنے کی ہر ممکنہ کوشش کی، اور جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم کسی مسلمان کے بارے میں بات کرے، اس کی بات رد کر دی جاتی ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ مسئلہ زیادہ خراب اس وقت ہوتا ہے جب اپنی صفوں کے اندر غدار لوگ پیدا ہو جائیں، اپنے لوگوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنے خلاف ہو جائیں۔ دشمنوں نے یہ ہوا اڑائی اور یہ پروپیگنڈا کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے ایسے منافقین کو ڈھونڈا، ایسے لوگوں کو تلاش کیا جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والے، مسلمان کہلوانے والے، اپنے آپ کو عام نہیں مخلص مسلمان کہلانے والے، اور ان لوگوں کے ذریعے انہوں نے صحابہ کرام کی ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ منافقین نبی علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ارادے خاک میں ملا دیے۔ پھر انہوں نے دین اسلام کو مٹانے کے لیے، اس دین اسلام کی عمارت کو منہدم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی ذات معصوم عن الخطا ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر انبیاء کی جماعت واحد جماعت ہے جن سے غلطی اور گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی، رسول اللہ کے صحابہ سے غلطیاں سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ ان پر راضی ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس دین اسلام کی عمارت کو کمزور کرنے کے لیے آپ کے صحابہ پر طعن و تشنیع شروع کی، اور آپ جانتے ہیں کیسے ان لوگوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مورد الزام ٹھہرایا، ان کے خلاف محاذ قائم کیے اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر لاؤ لشکر لے کے آئے اور مسلمانوں کے اسلام کو مشکوک بنانے کی بھرپور کوشش کی، اور کافی حد تک عبداللہ بن سبا اور اس کے پیروکار اور اس کی جماعت کامیاب ہوئی۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا شاید ذہن یہ ہے کہ شاید صرف صحابی ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مغالطہ آج ہمارے معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے کہ صحابی ہونا کون سی فضیلت ہے، یا صرف صحابی ہونا کون سی بڑی بات ہے۔ بہت بھیانک قسم کی سازش ہے
جس کے ذریعے مخلص لوگوں کے اندر ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اندر صحابہ کی ذات کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، ان کے خلاف ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اور آج تو ممبر و محراب پر لٹریچر کے ذریعے اور خاص طور پر نیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے مسلمانوں کے نظریات کو نوچا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نئی نسل کو، کچے عقیدے والے اور کچی عقل کے لوگوں کو اپنے اندر دبوچا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ دعوت فکر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحابہ کے بارے میں اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، صحابہ کے بارے میں اپنے ذہنوں کو مضبوط کر لیں۔ صحابہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم ایسے چھوڑ دیں۔ صحابہ کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے دفاع کیا قرآن میں، رسول اللہ نے دفاع کیا، اور ائمہ دین نے کیا کہا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ابو زرع کا ایک قول نقل کیا کہ اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي فاعلم انه زنديق۔ جب آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں نا جو صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی تنقیص کر رہا ہے، شان میں گستاخی کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے، یہ سمجھ لو وہ بندہ بے دین ہے، صدیق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کو ہماری نظروں میں مشکوک کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ہم تک پہنچا کیسے پہنچا؟ مثلا صرف قرآن مجید کو لے لیں، آپ بتائیں قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے پہنچا، قرآن مجید پہنچا ہے، احادیث رسول پہنچی ہے، پورے کا پورا دین اسلام ہم تک نقل کرنے والے اور پہنچانے والے کون لوگ؟ صحابہ کرام ہے۔ اور اگر ان کی ذات مشکوک ہو گئی، اللہ کی قسم یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے کہ وہ مسلمانوں کی نظر میں اسلام کو مشکوک کر دے گا۔ اللہ کے بندوں، اگر مسلمانوں کی نظر میں صحابہ کی ذات مشکوک ہو گئی تو اللہ کا وجود بھی مشکوک ہو جائے گا۔ آج الہاد کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ ہم رونا روتے ہیں بے دینی عام ہوتی جا رہی ہے، الہاد پھیل رہا ہے، سیکولرزم اور اسی طرح مختلف قسم کے ازم، بے دینی دنیا کے اندر عام ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا عقیدہ کمزور ہے، ہمارا منہج کمزور ہے۔ اس لیے اس بارے میں بالکل اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ انتہائی پختہ عقیدہ رکھنے والے، انتہائی زیادہ موحدین اور اپنے آپ کو پکے سچے مسلمان کہلانے والے آج صحابہ کے بارے میں نظریات میں کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اللہ کے بندوں، دفاع صحابہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں دفاع دیا، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ طبرانی کی بالکل صحیح بات، آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانیں بند کر۔ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، اپنے منہ بند رکھو، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کسی ایک صحابی کے بارے میں تبصرہ کرے۔ اللہ نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم صحابہ کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کریں، ہم صحابہ کے جو ہے نا وہ ایمان کا یا ان کے ہدایت یافتہ ہونے کا فیصلہ کریں۔ جب کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر صحابہ جیسا ایمان نہ ہوگی، اللہ کی قسم اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر، اپنے ایمان کو چیک کرو، ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہے یہ؟ اگر اللہ معاف کرے صحابہ کا ایمان صحابہ کا ہدایت پر ہونا ہی مشکوک ہو گیا، آپ کہاں کے مومن ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں؟ صحابہ کا دفاع اللہ کے نبی نے اس حد تک کیا کہ آپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ حیران ہو۔ اس کی ایک مثال بیت رضوان دیکھ رہے ہیں۔ بیت رضوان کیوں ہوئی ہے؟ کس لیے بیت رضوان ہوئی؟ سیدنا عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی کے، سفیر بن کر مکے میں گئے ہیں، افواہ آئی کہ شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی پھیل لو، سارے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔
1400 صحابہ، لگ بھگ 1400 صحابہ اللہ کے نبی کے بیعت رضوان میں موجود ہے. نبی پاک نے سب سے بیعت کی، بلکہ آپ نے خود بیعت کی. آپ مجھے یہ بتائیں اگر یہ واقعی سیدنا عثمان شہید ہو چکے ہوتے، اللہ کے نبی بدلہ لینے چلے جاتے، جنگ ہو جاتی، ممکن ہے کتنے صحابہ شہید ہو جاتے. خود رسول اللہ کی ذات آپ نے سب خود شہید ہو جاتے. کس لیے؟ ایک صحابی کا بدلہ لیتے، ایک صحابی کا دفاع کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنی ذات کو پیش کر دیا. اور ہم نے اس کو معمولی مسئلہ سمجھا ہوا ہے. ہم سمجھتے نہیں خیر سننا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارا عقیدے کا مسئلہ ہے. یہ بات ہے صحابہ کے ایمان کو ماننا، صحابہ کرام کی شخصیات کو تسلیم کرنا، میں دعوے سے کہتا ہوں یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب کہ کچھ صحابہ کرام بہت دیر سے مسلمان ہوئے، مثلا زیادہ تر فتح مکہ کے موقع پر کچھ صحابہ مسلمان ہوئے. مثلا سیدنا معاویہ، بس آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. سیدنا معاویہ، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان نبی پاک کے سسر ہیں. سیدنا معاویہ نبی علیہ السلام کے نسبتی بھائی ہیں، آپ کے برادر نسبتی ہیں، مسلمان ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو بھی وہ مجبوری کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. کوئی بھی صحابی، میں آپ کو عبداللہ ابن عمر کا قول سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ کسی ایک انسان اور شخص کا ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، ایک گھڑی، ساعت، بالکل معمولی وقت نبی کی صحبت میں گزارنا غیر صحابی کی پوری زندگی کے نیک اعمال سے کسی ایک انسان. بلکہ آپ حیران ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بندہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز کا وقت بھی نہیں آیا. واپس جانے لگا، اپنی سواری پر سوار ہوا، نیچے گرا، فوت ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. آپ مجھے بتائیں کتنا وقت وہ صحابیت کے شرف سے مشرف ہوا، کتنا وقت وہ نبی علیہ السلام کے پاس ٹھہرا، کتنے اس نے نیک اعمال کیے. تو صرف صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہیں دینی. اس لیے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ما بلغ مد احد ولا نصیف. تم میں سے کوئی ایک بندہ بہت پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے تب بھی ایک صحابی کے ایک مد یا نصف مد، ایک مٹھی بھر خرچ کیے ہوئے جو کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اور ہم کرتے ہیں باتیں صحابہ کے بارے میں، ان کے بارے میں آج کل مختلف قسم کے گمراہ لوگوں کو سن کر، ان کی چکری چپٹی باتیں سن کر، اور یہ کہنا کہ وہ تو بڑے حوالے دیتا ہے، وہ تو جی بڑی جو ہے نا وہ بات حوالے سے کرتا ہے. میں کہتا ہوں جس بندے کے پاس صحابہ کی عزت نہیں ہے، جس بندے کے ہاتھ سے صحابہ کرام کی ذات محفوظ نہیں ہے، وہ بندہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو، جتنے مرضی حوالے دے دے، دعوے کر لے، وہ گمراہ انسان، گمراہ شخص ہے. اس سے بچے، پرہیز کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے. قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے کیا؟ نبی علیہ السلام کے حدیث پر ایمان نہیں کہ ہم اس کی تاریخی روایات کو لے کر اپنے سر پہ سوار کر دیتے ہیں؟ اللہ کے بندو اپنے ایمان کی فکر کرو. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر آج کل بڑا کیچڑ اٹھایا جاتا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ انتہائی مدبر صاحب، کاتب وحی صاحب. ایک بندے نے مجھے یہ کہا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ کون سی فضیلت والی بات ہے، یہ لکھنا تو منشیوں کا کام ہے. نعوذ باللہ، کیسے ایک حقیر ترین انداز کے اندر اللہ کے نبی نے جن کاتبین وحی کی ڈیوٹی لگائی ہے نا قرآن مجید لکھنے کے لیے، حضرت علی، سیدنا عثمان ابن عفان، زید بن ثابت، ابی بن کعب، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈیوٹی لگائی قرآن مجید لکھنے کے لیے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ بتائیں قرآن مجید جیسی اہم کتاب اس کو لکھوانے کی ڈیوٹی نبی پاک کسی عام انسان پہ لگا سکتے ہیں؟ اور یہ کس کی اجازت سے لگائی؟ اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے لگائی ہے، اللہ کے حکم سے لگائی ہے. اللہ کے حکم سے یہ ڈیوٹی لگائی ہے، ذمہ داری لگائی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہم فیصلے سلاطین اور امراء کو خط معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھوایا کرتے ہیں. آخری بات سیر و اعلام النبلاء کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے. ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام کی پیاری بیوی سیدہ ام حبیبہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. ابو سفیان کی بیٹی ہے نا ہماری ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس سیدہ معاویہ تشریف لائے، باتیں کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اس وقت سیدہ معاویہ مسلمان ہو چکے ہیں. آپ نے پوچھا کہ آپ حضرت معاویہ سے محبت کرتی ہیں؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے نبی وہ میرے حقیقی بھائی ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. فرمایا ام حبیبہ سن لو، اگر تو معاویہ سے محبت کرتی ہے تو گواہ رہے میں محمد بھی سیدنا معاویہ سے محبت کرتا ہوں. جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب مانے اور اس سے محبت کرے وہ بندہ پیچھے رہ سکتا ہے. اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف کریں، ایسے ہر شخص سے بچیں اور عصمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں. اگر ہمیں اللہ کے نبی کے صحابہ کا دفاع کرنے کی ضرورت پیش آئی، ہم اللہ کے فضل و کرم سے زبان سے بھی دفاع کریں گے، اپنے قلم سے بھی دفاع کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہمیں جان دینی پڑی تو جان دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جیسا اللہ نے نبی کے صحابہ کو عطا فرمائے. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ اللہ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، ان میں سے جو بہترین دل تھے ان لوگوں کو میرا ساتھی بنایا، بہترین مخلوق. اس لیے ان جیسا ایمان اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسی غیرت نصیب فرمائے، ان جیسی اتباع سنت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان کے ساتھ، موت بھی ایمان پر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.